سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت ہو جائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 دن برابر گزر جائے وہ دھوکے کے اندر ہے. یعنی اگر کل اس نے 5 نیکیاں کی ہیں تو آج بھی وہ 5 نیکیاں کر رہا ہے تو وہ دھوکے کے اندر ہے. یا اسی طریقے سے کل بھی اس نے جو دن گزارا وہ گناہوں کے اندر گزارا، رب کی نافرمانی میں گزارا، تو آج کا دن بھی وہ اسی نافرمانی کے اندر ہے. تو حضور فرماتے ہیں وہ دھوکے کے اندر ہے. اگر اس 5 نیکیاں کی ہیں تو آج کے دن میں اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. وہ دھوکے کے اندر نہیں ہے، وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ہمیں حضور کی نصیحت سے یہاں سے سبق لینا ہے کہ گزشتہ کل کا رمضان ہم نیکیوں میں گزار رہے تھے. یقیناً بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رب کی فرما برداری کر رہے تھے، رب کو یاد کر رہے تھے. رمضان آیا بھی ہمیں رب کی طرف موڑنے کے لیے تھا. لیکن حضرات جو کل کا رمضان گزر رہا تھا اس سے آج کا محاسبہ کریں اور حضور کی نصیحت کو سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ دھوکے کے اندر ہے کہ جو اپنے دنوں کو یوں ہی گزارتا ہے. پہلا دن اگر اس کا نیکیوں کے اندر کم گزر رہا ہے تو دوسرا دن جو ہے وہ نیکیوں کے اندر زیادہ گزرنا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے تو شک. اسی طریقے سے حضرات رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا یہی طریقہ ہے. رب کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے کا یہی طریقہ ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کا یہی طریقہ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات دیکھیے جو جس دنیا داری کے اندر ہم ملوث ہیں، حضرت سائب عبدی رحمت اللہ تعالی کہ ایک مرتبہ حضرت صالح موری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ ہمارے پاس آئے. حضرات دیکھیے کہ جو آج ہم اپنے مکانات تعمیرات کر رہے ہیں یہ مکانات بھی ہمیں عبرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حضرت صاحب عبدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح موری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اچانک کیوں تشریف لائے. تو حضرت صالح فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، مختلف گھروں کے پاس سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں. جب میں اپنے گھر سے نکلا تو جب ایک مکان کے پاس پہنچا، گھر کے پاس پہنچا تو اس گھر نے، اس مکان نے اپنی زبان حال سے مجھے کہا کہ میرا حال دیکھیے کہ میرے اندر کچھ حضرات رہنے والے آج قبروں کے اندر چلے گئے ہیں. جو پہلے میرے اندر رہ رہے تھے، اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے، تو آج وہ قبروں کے اندر چلے گئے ہیں. تو حضرت صالح فرماتے ہیں کہ میں مختلف گھروں کے پاس سے ہوتا ہوا آپ کے گھر کے پاس پہنچ آیا ہوں تو ہر گھر نے یہی بات کی، یہی مجھ سے کہا میرے اندر رہنے والے کچھ لوگ ہوتے تھے لیکن آج کے اندر چلے گئے ہیں، وہ آج زیر زمین ہو گئے، قبروں کے اندر چلے گئے. تو حضرات آج ہر ایک گھر، ہمارا گھر بھی ہمیں یہ اس طرف جو ہے توجہ دے رہا ہے کہ اگر ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے دادا جان ان گھروں کے اندر رہتے تھے تو یہ گھر بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کے بڑے بزرگ جو ہیں اس گھر میں رہتے تھے تو ان قریب آپ بھی گھروں کے اندر نہیں رہو گے، تو ان قریب آپ نے بھی زیر زمین ہو جانا ہے، قبر کے اندر چلا جانا ہے. یہ وقت انمول ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کے نیاز کو جھکا لو،
اپنے رب کو یاد کر لو تو زیر زمین بھی قبر کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. حضرات اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں یہ رمضان مثال کا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس کے اندر ہم نے اپنے اندر کتنی سدھار کی ہے، کس طریقے سے تقوی کی کون سی صفت اپنے اندر ہم نے جذب کی ہے بے شک. جو ہمیشہ ہمارے اندر رہے، اس کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، باادب بنائے. سبحان اللہ. حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہر جھلک ہمارے لیے جو ہے